طور پہ جو ہے جو سوشل میڈیا ڈومین میں فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈومین میں نہ صرف جو ہے سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں، میڈیا سیل ہیں، وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ بیرونی دنیا سے بہت سے اہم سینٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو اس پہ سر ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ باہر سے مداخلت اب ہو رہی ہے سائبر ڈومین میں پاکستان کے اندر، انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، نمبر ایک۔ نمبر دو سر، جو ہے جو بنیادی طور پہ اس سارے سیاسی کشیدگی کے ماحول میں جو مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، خاص طور پہ مشرقی سرحد پہ کچھ موومنٹس اور کچھ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اور کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات کا سامنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیز ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ڈیفنس کے ڈومین میں کوئی فالس فلیگ آپریشن، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی پلس جو ہے، اس قسم کی وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا آپ نے پہلے کہا، پہلا سوال آپ کا تھا کہ سوشل میڈیا کی ڈومین میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس واٹ ایور از ہیپننگ، اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل لنکیجز کے تھرو۔ جب ہم انفارمیشن ڈومین میں بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں، تو پروپیگنڈا فشرز کریٹ شاید اتنے نہیں کر سکتا جتنا وہ فشرز کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے، ان کو وائڈن کر کے، اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سو دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، کہ جو بھی مختلف لوگوں کے سیاست کے بارے میں خیالات ہیں، یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں، ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے۔ کچھ نیگیٹیوٹی آرگینک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسٹرنلی اس طرح سے بلو اپ کیا جا رہا ہے کہ، اور اس سپیڈ کے ساتھ اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ، اور خاص طور پہ ہمارا یوتھ جو شاید اتنا ویل انفارم نہیں ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، آپریشنل پلین میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور دین جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، آپ بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر یہ دیکھے سوچے سمجھے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو آگے ضرور شیئر کر لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا چل رہا ہے، اینڈ دیر اٹ گوز۔ اینڈ جو آج کل ٹرینڈ کیا کر رہا ہے، وائرل کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں، دس از آل ہیپننگ۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت مربوط اقدامات کرنے پڑیں گے، اپنی سوسائٹی کو ان افیکٹ سے انسولیٹ کرنے کے لیے، اور یہ حکومتی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا اور انفرادی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا۔ تمام آرگنائزیشنز کو اپنے آپ کو اس چیز سے انسولیٹ کرنا پڑے گا۔ ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن اپنے طور پہ جو اقدامات لیے ہیں، وہ جس میں ہم نے سرونگ آفیسرز کا مختلف گروپس میں جانا یا اس طرح کی چیزیں، اس کو بند کیا ہوا ہے، بیکاز ظاہر ہے ایک غلط مس انفارمیشن پھیلتی ہے، اور فوج، ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا۔ ایک فوج اٹ سیلف، فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل، اینڈ دین فوج اور عوام، ان کا جو رشتہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی، فوج، ہم نے جو جنگ لڑی ہے، وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے عوام کے بلبوتے پہ لڑی ہے۔ اگر عوام فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو جن ملکوں میں یہ حالات تھے، ان کے حالات آج دیکھ لیں، کدھر گئی وہ فوج اور کیا حالت ہے ان ملکوں کی۔ سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ سیکنڈ کوشچن آپ کا؟ ہاں، دیر از نو سچ تھنگ ایسٹرن بارڈر پہ کوئی ایسی، ہم لوگ وی آر آلویز کیپنگ اے واچ، بڑی ہماری ڈیٹیلڈ میکنزمز ہیں الحمدللہ، کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے اگر آپ اکراس کی بات کر رہے ہیں۔ باقی فالس فلیگ آپریشنز جس طرح سے انڈیا کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کرنے کا، اس کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو کسی طرح سے بھی بلو اپ کر کے اور دوسری سائڈ پہ لا سکتے ہیں، بٹ
وی آر کیپنگ این آئی, وی آر کیپنگ اے واچ آن دیٹ. ٹھیک ہے.